سے جیسے یہاں تک آئے ہیں اس سے بڑا بڑا گیٹ ہوگا اور ایک دم ہر گیٹ میں استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے، آ جاؤ ہمارے واسطے سے تم اندر داخل ہو۔ لیکن یہ ہمارے بچیوں، تم لوگوں نے اپنی ایمان کا سودا شروع کر دیا، اپنی عزت کو نیلام کر دیا، اپنے باپ و دادا کی نام ہسائی کا اس باپ کی دل سے پوچھو جس کے ساتھ یہ ثانیہ ہوگا، اس کا دل ہمیشہ پھٹتا اور روتا ہے۔ اس ماں سے پوچھو کتنے لاڈ و پیار سے آپ کو پالا ہوگا اور کتنی گلوں کی ارمانوں کے ساتھ آپ کو پالا ہوگا، اپنے کندھوں پر اٹھا کر باپ کیا ہوگا، آپ کی ساری ضروریات کو باپ نے پوری کیا ہوگا، لیکن آپ نے باپ کی عزت کو عزت نہیں سمجھی۔ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ سے اپنے اندر خوف کو پیدا کرو۔ بہرحال بات یہیں سے چھوڑ دو۔ میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے، اسی کا ترجمہ سن لو، بات ختم کر دیا۔ سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، جہاں کھڑے وہیں کے کھڑے رہے۔ خدا کا جلالی دربار ہوگا، اللہ رب العزت جلوہ افروز ہوں گے، میزان عدل قائم ہوگا، اور اس جگہ سے ہر ایک کو گزرنا کسی کا مفر نہیں ہے، نہ کسی کا چھٹکارا ہے۔ چاہے آج کا پیدا ہو، چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہونے والا ہو، یا ہمارے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے کوئی اس سے چھٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، ٹس کا مس نہیں ہو سکتے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیز کا سوال ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں تذکرہ کیا، پورے مکہ میں بھونچال آ گیا، بھونچال آ گیا۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا بعد الموت کے اوپر ایمان کو قبول کیا، اور یہ ایک دم یقین کامل، جیسے یہ بلب چل رہا اس سے بھی زیادہ یقین کامل، ہم کو مرنے کے بعد خدا کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی پوری دنیا میں زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ قرآن ایک دم بھرا پڑا ہے۔ یہ جتنا بھی میں ہی بول رہا ہوں یا آپ لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ سارے رجسٹر فرشتے تیار کر رہے ہیں، اور یہ آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، یہ ایک بٹن دبایا آپ کے 10 سال کا، 20 سال کا، 50 سال کا ڈاٹا آپ کے سامنے آ گیا۔ وہ تو بہت آسان ہے۔ آج انسان اپنی کھوپڑی سے بنانے والا خدا کا یہ جلالی دربار جب سے دنیا اللہ نے بنایا تب سے کرامن کاتبین کو رکھ دیا تاکہ کوئی انسان کل جھٹلا نہ سکے کہ یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک خود نام اعمال دے دیں گے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا۔ ابے لے پڑھ لے، اپنے نام اعمال کو خود پڑھ کے فیصلہ کرو کہ تمہارا حشر کیا ہے۔ میرے نوجوان، چونکہ زیادہ نوجوان ہی مخاطب تھے لوگوں کے، اور ہمارے بزرگ تو بہرحال ہمارے سرپرست ہے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عمرہ فیما افنی۔ پہلا سوال، عمر کے بارے میں تم نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، اپنی عمر کو تم نے کہاں گوایا؟ کسی انسان کو جیسے عموماً حدیث کے اندر موجود ہے کہ عمر امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان۔ اب تو اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب ہماری موت ہو جائے گی، ہم 60 کی دہائی کو پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے، یہ اللہ کی جانب سے پہلا سوال ہوگا۔ ہم نے اتنی عمر تم کو دیا تھا، تم نے اپنی امت کو کہاں گزارا، اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ آپ نے طاعت کے کاموں میں گزارا یا نافرمانیوں کے اندر گزارا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ تیسرے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چھوٹ جائیں گے۔ اللہ کے پکڑ کرنے والے بڑے مضبوط ہیں، ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔
جتنی زندگی کا ڈاٹا ہے کل دینا ہوگا خدا کے سامنے، اور کل ایک دم آئینے کی طرح سامنے ہوگا، اور کہے گا اللہ پاک اقرا کتابک، اب خود پڑھ لو اور پڑھ کر فیصلہ کر لو کہ تمہارا حشر ہے۔ وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَىٰ، دوسرا سوال ہوگا میرے نوجوانوں، میری بچیوں، میرے بھائیوں، میری مائیں، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان کی سب سے بڑی چیز جو جوانی کے ایام ہوتے ہیں، اسی دہلیز پر پہنچنے کے بعد انسان پھسل جاتا ہے اور انسان بن بھی جاتا ہے۔ اگر جوانی کو اپنی جگہ پر صحیح جگہ میں استعمال کیا تو یہ انسان ایک کامیاب زندگی پانے والا ہوگا، اور اگر جوانی کی دہلیز پر چڑھ کر اگر اس نے اپنی جوانی کا سودا کر دیا، ناجائز طریق کو اختیار کر لیا، اور پھر ادھر ادھر بہک کر اپنی ضروریات کو نعوذ باللہ پوری کرنے میں لگ گئے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ آیا تم نے اپنی جوانی کو کہاں پورا نہیں کیا؟ من شبابی فیما ابلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پورا نہیں کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی اپنا حساب لگائے، فکر آخرت کرو میرے بھائی۔ یہی چیز ہے جو ہم کو برائی سے روک سکتی ہے۔ اگر فکر آخرت نہیں ہے تو ہماری زندگی منمانی ہے۔ اس لیے فکر آخرت مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایک دم فرض عین ہے۔ فکر آخرت ہوگی تو نماز بھی صحیح ہوگی، فکر آخرت ہوگی تو روزہ بھی صحیح ہوگا، فکر آخرت ہوگی تو کسب حلال بھی ہوگا، فکر آخرت ہوگی تو زندگی کے ایک ایک لمحات کا حساب صحیح ہوگا۔ یہ دو سوال بڑا اہم ہے۔ تیسرا سوال مان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں دو سوال۔ تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا؟ جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا وہ جائز طریقہ تھا؟ جائز طریق سے اپنے مال کو حاصل کیا یا ناجائز طریق سے اپنے مال کو حاصل کیا؟ ایک سوال تو یہ۔ ابھی مولانا نے بڑی مفصل کسب حلال پر گفتگو کی ہے۔ یقیناً کسب حلال کا اتنا زبردست دخل ہے، جب حلال روزی ہمارے منہ سے ہمارے پیٹ کے اندر جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، جو اس کے دونوں داڑھوں کے درمیان یعنی زبان ہے اس کی ضمانت مجھ کو دے، دو ٹانگوں کے درمیان یعنی جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں کہ جنت میں داخل کرانا میرا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ زبان ہی سے ہم حرام لقمہ کو بھی اتاریں گے پیٹ کے اندر، اور جب پیٹ کے اندر حرام لقمہ جائے گا تو وہاں سے بننے والا خون فاسد ہوگا، اعضاء و جواری میں فاسد خون جب جائے گا، آنکھ بھی غلط دیکھے گی، دماغ بھی غلط سوچے گا، ہاتھ بھی غلط کام کرے گا، پاؤں بھی کہہ لو کہ غلطی کی جانب اٹھے گا، شرمگاہ سے تو برائیاں ہو بھی ہی کریں گی۔ اس طریقے سے کہہ لو کہ حرام رزق کے اتنے بھیانک نتائج ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو دو داڑھوں کے درمیان یعنی زبان ہے اس کی ضمانت دے، جب بولے گا اپنی زبان سے اچھی بات بولے گا، خیر کی بات بولے گا، ایمان کے کلمات بولے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، کوئی غلطی ایسی نہیں کرے گا، کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے نہیں بکے گا۔ اور دوسرا سوال اسی کے بارے میں آگے چل کر وفیما انفقہ، مال ہی کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ مال خرچہ کہاں کرتا، مال خرچہ کہاں کرتا۔ آج ہم نے اپنا خرچہ اتنا بڑھا دیا، اب باپ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو ادھر بغل سے چوری، ادھر بغل سے چوری، گھر ہی کے سامان کی چوری، موبائل میں پیسہ ڈلوانا ہے، جیسا بھی موبائل کی بھی بحث ہو رہی ہے۔ اور ظاہر ہے جب پیسہ باپ 100 روپیہ دے گا تو حساب لے گا نا کہ ابھی میں نے تم کو کل 100 روپیہ دیا تھا کہاں اٹھا دیا، تب آدمی ناجائز طریق سے حاصل کرے گا۔ اس لیے یاد رکھو، آج ہم نے اپنے موبائل میں ڈلوا لیا پیسہ، رات و دن موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ نہ سوچو کہ ہماری کوئی ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے یا ہم کو اس کا حساب نہیں دینا، حساب دینا ہے اللہ کے دربار میں۔ اس سے انسان کی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔
انسان کا اس سے چھٹکارا نہیں۔ تو اس لیے یہ 4 چیز ہو گئی، اور 5ویں چیز جو یہ جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، ماذا عمل فیما علم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ بھی سوال ہے کہ فتح پور میں 8 نومبر کو بعد نماز مغرب جلسہ تھا، علماء نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی تھی، آئے تم نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا، کتنا عمل تم نے کیا تھا؟ یا تمہارے علاقے میں علماء آتے جاتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ مسلم الامت کی بستی ہے، حضرت نے یہاں سے جو اصلاح کا کام شروع کیا، پورے ملک کے اندر، ملک تو ملک غیر ملک کے اندر بھی آپ کا فیض پہنچا، اور یہی کہ لوگ اس فیض سے اپنے آپ کو محروم رکھ کے جہنم خریدیں، یہ تو بڑی رسوائی کی تھی۔ کل مسلم الامت ہمارے دامن کو پکڑ لیں گے، بتاؤ جی تم نے ہماری بستی میں یہ برائیاں کی، ہماری بستی میں تم نے ہمارا پاس و لحاظ نہیں کیا، اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا خدا کے جلالی دربار میں، جس وقت ہمارے دامن کو پکڑیں گے مسلم الامت سوال کر دے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے جو اس بستی کے اندر پیدا ہو کر جو اصلاح امت کا کام کیا، اس کے اندر آپ پورے ملک کے اندر متفرد ہیں، اللہ نے بڑا کام حضرت سے لیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی، ہماری نسبت اگر اس عظیم شخصیت کی طرف ہے تو اس کا بھی پاس و لحاظ کرنا، اور اپنے لیے فخر اور سعادت کے طور پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس پاک اور محترم سرزمین میں ہم کو پیدا کیا ہے۔ جیسے مکہ اور مدینے کے لوگ آج کتنا ان کو فخر، اور یقیناً یہ فخر کی چیز ہے، جو مکے میں پیدا ہو گیا، جو مدینہ چلا گیا، اس کو بھی فخر حاصل ہے کہ اللہ کے رسول کے شہر مبارک سے وہ انسان آ رہا ہے۔ ہم کتنا اعزاز کرتے ہیں اس کا، دور ہی سے استقبال کے لیے مسافہ کرتے ہیں اور جہاں ملتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی اصلاح کریں، ان 4-5 چیزوں کا اہتمام کریں، اس طریقے سے اپنی عمر کو اچھی گزاریں، اپنی جوانی کو اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے گزاریں، جائز طریق سے اس کا استعمال کریں، مال کو جائز طریق سے کمائیں اور جائز جگہوں میں خرچہ کریں، اور اپنے علم کے مطابق عمل کریں۔ یہ 5 سوال ہو جائے گا تب انسان کا لوکے اس کا قدم وہاں سے ہٹے گا اور پھر دوسری جگہ ہو جائے گا، اور سب کو جانا ہے، سب کو جانا۔ اگر کوئی آخرت کا منکر ہے تو اس کو بھی کھڑے ہونا ہوگا، وہاں کسی کی بخشش نہیں ہوگی، اس جگہ کے کھڑے ہوئے رہے گا۔ اور ایک آیت میں نے پڑھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ پاک کتنے پیارے الفاظ سے ہمیں لوگوں کو مخاطب ہے، اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھ کو رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ رب کریم ہے نا، آگے خود بیان ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اور رب کریم اس طریقے سے ہے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، اور بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ پیدا کیا۔ ایک بچہ پیدا ہو ناقص الخلقت، ایک انگلی اس کی نہ ہو، خدا پاک کی قسم ہر آدمی جانتا ہے۔ دنیا کے پورے ڈاکٹر یہاں سے امریکہ، لندن، برطانیہ، ہر جگہ چلے جاؤ، اس سے کہو کہ ایک انگلی اس کے ہاتھ میں پیدا کر دو، نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ معمولی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے تام الخلقت پیدا کیا، آنکھ کو آنکھ کی جگہ رکھا، منہ کو منہ کی جگہ رکھا، کان کو کان کی جگہ رکھا، ہاتھ کو ہاتھ کی جگہ، پیر کو پیر کی جگہ، دانت کو دانت کی جگہ، جتنی بھی ضروریات تھی انسان کے فی احسن تقویم ہونے میں، یعنی اچھے سانچے میں ڈالنے کے لیے اللہ نے ساری چیز کو دیا۔ اللہ نے اسی کو کہا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس بھی صورت میں اللہ نے چاہا ڈھال دیا، جس بھی صورت میں چاہا ڈھال دیا۔
اب سوچ لو اس کے باوجود ہم اللہ کے منکر ہو جائیں، اللہ سے دھوکہ دھڑی کرے۔ اللہ پاک کتنے پیارے الفاظ میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا تیرے رب کریم سے۔ اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اس کا احساس کب ہوگا؟ ابھی گھر میں کھانا نہ پکے تو آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس پیٹ کے بھوک کے دفع کرنے کے لیے اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ اس لیے بہرحال بات ختم کرو، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں نے اس میں محنت کی ہے اللہ ان کی تمام مساجد جمیلہ کو قبول فرمائے اور جزائے خیر دے۔ مولوی عمار صاحب ہم لوگ کے شاگرد رشید ہیں، ان کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ آپ حضرات آئیں۔ ہم دونوں آدمی کو انہوں نے بلایا، ہم لوگ آئے، آپ لوگوں کے سامنے ملاقات ہوئی ایسے ایک آدھ مرتبہ، اور اس مدرسہ انوار العلوم میں میرے آنے کا اتفاق پڑا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔